رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ سلسلے مجالس جس کا آغاز کل کی مجلس سے ہو چکا ہے اور آج دوسری مجلس ہے، اس کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے خطبہ فدق اور اس کا تعارف۔ ظاہر ہے کہ ان 5 مجالس میں اس عظیم الشان خطبے کی کوئی تشریح اور تفصیل تو پیش نہیں کی جا سکتی، ہاں کچھ اس کا تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ وہ بھی کسی طرح کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی طرح بھی کسی ایک لفظ کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ اپنے فہم کے مطابق انسان جتنا بھی غور و فکر کے بعد سمجھتا ہے اسی کا وہ اظہار بھی کر سکتا ہے۔ یہ خطبہ فصاحت و بلاغت کی معراج پر ہے، یعنی بلا شبہ یہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ جو کوئی ایک عام انسان جو منصوص من اللہ نہ ہو اور جس کے پاس علم لدنی نہ ہو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی خطبے کے الفاظ اور خطبے کا انداز، خطبے کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہ جناب معصومہ کا خطبہ ہے، یہ کسی عام انسان غیر معصوم کا خطبہ نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ شب ہم نے آپ کی خدمت میں اس خطبے کے تعلق سے عرض کیا کہ یہ خطبہ ہے کہ جس کا انکار جن لوگوں نے کیا ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ بھئی اتنا عظیم خطبہ ایک ایسی خاتون کیسے بیان کر سکتی ہے کہ جو عمر کے لحاظ سے 18 سال کی ہو اور پردے کے لحاظ سے اتنی پردے دار ہو کہ وہ کبھی باہر نہ نکلتی ہو۔ بلکہ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب شہزادی اس انداز سے باہر نکلی ہیں کسی مجمع میں۔ اور آپ غور کریں، کوئی بھی مقرر، آپ کسی فنکار سے جو مقرر ہو، تقریر کرتا ہو اور منجھا ہوا مقرر ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ جب آپ نے پہلی بار مجمع کا سامنا کیا ہے اور مجمع میں پہلی بار آپ نے خطبہ دیا ہے یا آپ نے پہلی تقریر کیا تو آپ کی کیا حالت ہے؟ یہ بہت ہی نیچرل ہے۔ پہلا
موقع جب کوئی شخص بھی پبلک کے سامنے آتا ہے، اسٹیج پر آتا ہے، اس کے لیے وہ پہلا موقع بہت ہی سخت و دشوار گزار ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اسٹیج فیئر۔ وہ فرسٹ ڈے ہوتا ہے ہر حال میں، کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ ان حالات سے گزرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ آنے سے پہلے نہ جانے کتنے دن مسلسل تیاری کرتا ہے ایک چھوٹی سی تقریر کے لیے، یہ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جہاں جاتا ہے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس کے سننے والے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی بات کو قبول کریں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، داد دیں گے اس کی تقریر کی۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے، سبھی لوگ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ مقرر جو تقریر کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو۔ یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کسی اچھی تقریر کے لیے، جبکہ یہاں پر کوئی بھی ایک چیز موجود نہیں ہے۔ پہلا خطبہ ہے، اس سے پہلے کبھی کوئی خطبہ شہزادی نے بیان نہیں کیا ہے پبلک میں، اور پہلا ہی خطبہ اتنا شاندار ہو جائے۔ اس جملے کو میرا یاد رکھیے گا، میں ابھی اس کو مربوط کروں گا فوراً ہی خود جناب معصومہ کے خطبے سے، تو پہلا ہی خطبہ اتنا شاندار ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو ماحول تھا اور جس انداز سے شہزادی آئی ہیں وہ کوئی دوستانہ ماحول تو نہیں تھا، کوئی فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں تھا، اس کے باوجود اتنا شاندار خطبہ۔ اور تیسری بات یہ کہ ایسا کوئی موقع نہیں تھا کہ شہزادی نے بیٹھ کے اس خطبے کی کوئی تیاری کی ہو، اور بلکہ یہ فی البدیہ ایک خطبہ تھا جو وہاں آ کر آپ نے جو کچھ بھی کہنا تھا وہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو جس رخ سے بھی آپ دیکھیں گے یہ خطبہ معجزہ نظر آئے گا، یعنی کہ جو چیز نہیں ہو سکتی وہ ہوئی، جو ممکن نہیں تھا وہ سامنے آیا۔ لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ ان حالات میں ایسا خطبہ نہیں دیا جا سکتا، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے کس کا، کون بول رہا ہے۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، کل آپ نے سماعت فرمایا ایک دو لفظ پر مشتمل ایک جملہ، دو الفاظ پر مشتمل چھوٹے سے جملے، اس میں کتنے مفاہیم سمیٹ دیے ہیں شہزادی نے، اندازہ کریں۔ جو علم و ادب اور شعر و نثر کے میدان میں ایک عرصے سے ہیں، اور انہوں نے ان کی تجربات ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کے کارنامے ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو نزاکتیں اس خطبے کی ہیں اور اس خطبے کے جو مقدمات ہیں اور جو ماحول ہے اور جو کیفیت ہے، اس اعتبار سے اتنا منظم، اتنا بہترین خطبہ کہ آج اگر ایک علماء کا ایک مکمل گروہ جس میں علماء بھی ہوں، جس میں خطباء بھی ہوں، جس میں شعراء بھی ہوں، جس میں بڑے بڑے ادیب ہوں، وہ مل کے ایک ایسا خطبہ بنانا چاہیں تو وہ نہیں بنا سکیں گے پورے اطمینان کے ساتھ، جبکہ شہزادی نے جن حالات میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا اس نے اس خطبے کو معجزہ بنایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خطبہ شہزادی کا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو علم لدنی عطا کیا ہے، تو فاطمہ ہے، یہ تو فاطمہ ہے، یہ تو عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ ان کی بیٹی نے جن حالات میں خطبے دیے ہیں وہ خطبے اپنی جگہ عظیم الشان۔ اللہ نے ان کو رچ سے دور رکھا ہے، رچ سے دور رکھا ہے۔ رچ کیا ہے؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن رچ کی ایک تعریف کر رہا ہے، یعنی تعارف کرا رہا ہے، انٹروڈکشن پیش کر رہا ہے، ڈسکرائب کر رہا ہے کہ بھئی رچ کیا چیز ہے، نجاست کیا چیز ہے۔ جو لوگ علم و عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر رچ ڈال دیتا ہے، یعنی جہاں علم نہ ہو، جہل ہو،
جہاں عقل سے کام نہ لیا جائے، جہاں علم و عقل و حکمت نہ ہو، وہاں نجاست ہوتی، اور جہاں نجاست ہو وہاں علم نہیں آتا۔ تو علم یعنی جہل جو ہے وہ روحانی نجاست ہے، وہ ایک فکری نجاست کا نام جہل ہے، اور اللہ نے ہر قسم کی نجاست کو ان سے دور رکھا ہے، اور ہر قسم کی طہارت انہیں عطا کی ہے۔ تو علم ایک طہارت ہے، جہل ایک نجاست ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سند ہے کہ یہ خطبہ فاطمہ کا ہونا چاہیے، یعنی جب فاطمہ بولے گی تو اسی معیار سے بولے گی، اس سے کم معیار سے بولنے والے کو فاطمہ نہیں کہتے۔ یہ شان ہے اس خطبے کی، یہ اعلیٰ خطبہ جو جناب معصومہ کے علم کا پتہ دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بی بی جو گھر میں رہی، یہ عمر شریف ہے، ان کا علم کیا ہوگا۔ کیوں نہیں، میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلی مجلس میں کہ جناب معصومہ کے اس خطبے کے لیے سند ایک طرف قرآن ہے، یہی آیت تطہیر، اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کا یہ فرمان ہے کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ کفو ہونا ہر اعتبار سے کفو ہونا، یعنی بلاغت، اگر علی کی بلاغت نہج البلاغہ جیسی ہو تو فاطمہ کا کفو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب فاطمہ بولے گی تو معیار نہج البلاغہ سے کم نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ نہ ہو تو برابر ضرور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطبے کا معیار کیا ہے، اس کی میزان کیا ہے، اس کو پرکھنے کے لیے کسوٹی کیا ہے، نہج البلاغہ ہے۔ اگر نہج البلاغہ سے لب و لہجہ مل رہا ہو تو فاطمہ کا، اور نہج البلاغہ سے نہ مل رہا ہو تو خطبہ فاطمہ کا نہیں، ہم مان لیں گے۔ لیکن آپ انداز دیکھیں، توحید پر آپ نے کل سماعت فرمایا، میں جلدی سے بس وہیں زیادہ تمہید پر گفتگو نہیں ہو اور ہم آگے بڑھیں کہ توحید کے تعلق سے جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا، کمال کے جملے، میں ان کو دہرا نہیں رہا ہوں جو کل میں پڑھ چکا ہوں، جلدی سے 2 جملے رہ گئے، میں ان 2 جملوں پر گفتگو کر کے اس کے بعد پھر آج نبوت کے تعلق سے شہزادے نے کیا فرمایا اس پر گفتگو کی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی تعریف کرتے ہوئے پہلے تو حمد اور شکر و ثنا، اس کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تأویلا، اور کچھ علماء نے اس کو پڑھا، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، جعل الاخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، وضمن القلوب موصولیہ، ضمن القلوب موصولہ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، معروف و مجہول دونوں مفاہیم سے آتے ہیں۔ انار فی التفکر معقولہ، یعنی توحید کو ثابت کر رہی ہیں اور توحید کے ساتھ ساتھ وجود الہی اور قدرت الہی کا ثبوت پیش کر۔ توحید کے تعلق سے جتنے بھی مفاہیم ہیں انہوں نے جمع کر دیے ہیں خطبے کے اس مختصر سے حصے، اور جیسے میں کل عرض کر رہا تھا کہ ہر دور میں ایک بڑا خطرہ رہا ہے ان لوگوں سے جو فلسفے کے نام پر سفسطہ پیش کرتے ہیں، سوفسٹری جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی کہ apparently it looks like oh wow it's logical argument but it's totally illogical and irrational argument. سوفسٹری اس کا سب سے زیادہ استعمال کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ ایتھیسٹ کرتے ہیں، نہ صرف جوانوں کو اور بچوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بلکہ بڑے بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ عزت میں آ جاتے ہیں۔ شہزادی نے کس انداز سے وجود خالق کو ثابت کیا کہ کوئی عقل مند جو 2 اور 2 4 جانتا ہو نا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں کہ 4، اگر تم کو اتنا معلوم ہے نا تو تم کو یہ پتا ہوگا کہ شہزادی کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کا انکار کوئی صاحب عقل کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہو سکتا جو کہ خدا نہیں،
اور پھر اس پہ خوش ہو رہا ہو کہ دیکھو میں نے کیسے ثابت کیا خدا نہیں ہے. Prove, where is God? You should prove that there is no God. Why should we prove there is God? اس لیے ہر طرف اس کے پروف موجود ہیں. اب ہم کیا پروف کریں گے؟ یہ جو پروفز ہیں اللہ کے، تم ثابت کرو کہ یہ اللہ کے نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہے، یہ تم ثابت کرو. اب دیکھیں فرماتی ہیں کہ اللہ کی توصیف بیان نہیں ہو سکتی، اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. وہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد من الابصار رؤیت الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفته، زبان اس کی صفات بیان نہیں کر سکتی، ومن الاوہام کیفیتہ. دیکھیں کمال کے دقیق مفاہیم پیش کر رہی ہیں توحید کے سلسلے میں. تم اللہ کو امیجن نہیں کر سکتے، پھر بھی ہے، ہاں ہے. کیا دلیل ہے کہ وہ ہے؟ کیا وَأَنشَأَ ابْتَدَعَ الْأَشْيَاءَ من لا من شيء كان قبله. اللہ نے چیزوں کو خلق کیا. خلق کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں. ان میں سے ہے ایک ابداع، ابتدع، بے دال عین اس کا مادہ ہے. ابتدع الاشیاء، ابتدع حمزہ سے نہیں، ابتدع یعنی شروع کیا، ابتدع یعنی ایجاد کیا. حالانکہ لفظ ایجاد بھی عربی کا ہے. اب یہ ہمارے اردو کی گویا کوتاہ دامنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم عربی کے ان تمام الفاظ کا صحیح ایگزیکٹلی یا کسی بھی زبان میں نہیں کر سکتے، چاہے وہ انگلش میں ہو چاہے کسی زبان میں، آپ عربی کو ایگزیکٹلی ترجمہ نہیں کر سکتے. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہ. کمال ہے، توجہ کیجئے گا اور لطف اندوز ہوں شہزادی کے ایک چھوٹے سے جملے سے. اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ چیزیں سب آ جائیں، جتنے بھی منکرین خدا ہیں سب آ جائیں. شہزادی نے خدا کی جو توصیف بیان کی ہے اس کو رد کر کے دکھا. توحید. اللہ اکبر، کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ ایک بی بی دکھی دل سے گئی ہے، مظلوم ہے، اور وہاں جا کر مسجد میں مسلمانوں کے سامنے خدا کی توحید کو اس شان سے ثابت کر رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی اشارہ ہو شہزادی کی طرف کہ دیکھو گواہی حقیقی کون دے سکتا ہے؟ جس کو علم ہو حقیقت کا، وہ حقیقت کی گواہی دے سکتا ہے. سن کے دینے والا نہیں، دیکھ کر دینے والا یا علم الیقین پر فائز ہونے والا گواہی دیتا ہے. ہم حقیقی گواہ توحید الہی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں جو اشہد کہہ رہی ہوں تمہاری طرح نہیں کہہ رہی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور تم کو کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے، تمہیں کچھ معرفت ہی نہیں ہے تم کو اللہ کے بارے میں. میں تم کو بتاؤں گی کہ میں جب گواہی دے رہی ہوں تو یہ گواہی معرفت کی انتہا پر ہے، حق الیقین کے ساتھ دے رہی ہوں کہ نہ صرف میں مطمئن ہوں کہ خدا ہے اور خدا ایک ہے، بلکہ میں ہر انسان کو مطمئن کر رہی ہوں کہ خدا موجود ہے اور خدا ایک ہے. یعنی میں گواہ بن کر آج اس مسجد میں آئی ہوں خدا کی توحید کا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ارے بھائی آپ گواہ کیسے بنی؟ اس لیے کہ میں مباہلے میں بھی گواہ بنی تھی. آج بھی میں خطبہ فدق کا آغاز گواہی سے خدا کی کر رہی ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے جو میری گواہی کو رد کر رہا ہے فدق کے بارے میں، ہمت ہو تو خدا کے تعلق سے میری گواہی کو رد کر کے دکھا. صلوات بھیجیں محمد. خدا کی گواہی میں دے رہا ہوں، اس کی توحید کی گواہی میری طرح کوئی دے کے دکھائے. انہوں نے کہا خدا کہاں ہے؟ کیسے ثابت کریں گے خدا ان چیزوں کو پیدا کیا ہے؟ کیسے؟ آؤ میں تم کو بتاؤں. ابتدع الاشیاء، اس لفظ سے ایتھیزم کی پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے. توجہ کیجئے. آپ کہیں گے کیسے؟ ابتدع فرماتی ہیں
من لا من شیء کان قبلها، چیزوں کو ایجاد کیا، یعنی خلق کیا نتھنگ نس سے، عدم سے. ایسا نہیں کہ کوئی چیز تھی اور اس سے کوئی چیز بنا دی، نہیں. اب دیکھیں قرآن نے بھی یہی حسین جواب دیا تھا ان کو، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ وَمَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ جو ہڈیاں ہیں جو راکھ بن گئی ہیں، ان کو کون پھر سے زندہ کرے گا؟ پڑھتے نا آپ سورہ یاسین، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي، یہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، تمہارا سوال ہی غلط ہے. کون ان کو پھر سے زندہ کرے گا؟ ارے پھر سے زندہ کرے گا کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تو ہے. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دو ان کو پھر سے پیدا وہ کرے گا جس نے اس وقت پیدا کیا تھا جب یہ راگ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جب وہ لا شے سے شے بنا سکتا ہے تو شے سے شے کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہاں پر فرماتی ہیں کہ اللہ وہ ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے. یہ جو منکرین خدا ان سے پوچھو کہ اس پوری کائنات کے تعلق سے بتاؤ کہ کیسے بنی، بتاؤ کیسے، کیا وہ بگ بینگ، کیا تھیوری لاؤ، سبحان اللہ، بگ بینگ، بگ بینگ، بگ بینگ ہوا، ایک ایکسپلوژن ہوا اس سے. بھائی بگ بینگ جو ہوا، بینگ یہ جو ایکسپلوژن ہوتا ہے خود ہو جاتا ہے، ایک کوئی چیز ہے جو پھٹتی ہے اور ایکسپلوژن ہوتا ہے، ایکسپلوژن ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، وہ چیز کہاں سے آئی جس سے وہ ایکسپلوژن ہو؟ ایک ایکسپلوژن کس چیز سے ہوا بھائی؟ خود بخود ایک چیز ایکسپلوژن کس چیز سے ہو جائے گا؟ آؤٹ آف نتھنگ. یہ الوجیکل ہے، irrational ہے، سائنس کے خلاف ہے. سائنس کہتی کوئی چیز ہوگی جو کاز بنے گی ایکسپلوژن کا. وہ کاز کیا ہے بتاؤ؟ ایکسپلوژن تو افیکٹ ہے، کاز کیا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسپلوژن ہوتا ہے، اب شہزادی کیا فرما دیں؟ وَأَنشَأَهَا، وہی لفظ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. آپ ذرا قرآن سے ملا کے دیکھیں، فرماتی ہیں وَأَنشَأَهَا بِلَا احْتِدَاءِ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، بغیر کوئی پہلے سے کوئی نمونہ سامنے رکھے ہوئے اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا. ایک تو تھی نہیں کوئی چیز، نئے سرے سے عدم سے، نتھنگ سے، نتھنگنس سے بنایا، اور بنانے میں اس کا ڈیزائن، اس کا پیٹرن، اس کا جو کچھ بھی اس کی شکل و صورت سامنے آئی، وہ کچھ سامنے رکھے بغیر. پہلے کچھ نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا. ایک تقریر ایک مقرر کرتا ہے تو پہلے کوئی نمونہ آتا ہے کہ ایسی تقریر کی جائے گی. ایک فنکار کوئی فن پارا پیش کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی ایسے پیش کیا جائے گا، اور کوئی نہ کوئی ایک رول ماڈل یا تو ہوتا ہے یا کوئی مثال سامنے ہوتی ہے. خدا کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی، ایسے ہی بغیر مثال کے انہوں نے اس کو پیش کیا. توجہ ہے؟ اب وہ جو بگ بینگ کی بات آپ کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ حالانکہ آپ بگ بینگ کا ذکر نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے، وہ چیز کہاں سے آئی؟ پھر اللہ جو بناتا ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ ایسا شاندار ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائن اس سے پہلے نہیں تھا، وہ خود اس ڈیزائن کا موجد ہے. بگ بینگ سے کوئی ڈیزائن بنتا ہے؟ ذرا پوچھیں ان عقل مندوں سے کہ بھئی جب کوئی ایکسپلوژن ہوگا تو ایکسپلوژن کوئی ڈیزائن بنتا ہے؟ شہزادی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ڈیزائن بنائے ہیں، اور ایسے ڈیزائن بنائے جو خود بنائے ہیں، کسی کو دیکھ کے نہیں بنائے. جو ڈیزائن جو بنائے ہیں خدا نے اس کائنات میں اور عدم سے بنائے ہیں، کیا بگ بینگ سے کوئی ڈیزائن بنے گا؟ ایکسپلوژن سے آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھئی آج خبر آئی ہے کہ وہاں بغداد میں ایک
زبردست ایکسپلوژن ہوا، اور اس کے بعد کیا دیکھا گیا 2 گھنٹے کے بعد کہ وہاں ایک شاندار خوبصورت ایک شہر آباد ہو گیا، بہترین بلڈنگیں وہاں تھیں اور خوبصورت لینڈسکیپ تھا اور شاندار بہترین ماڈل کی بلکہ نئی گاڑیاں وہاں پر کھڑی ہوئی تھیں، نئے سٹائل کی، نئے انداز کی، ایک عجیب خوبصورت ماحول۔ کیسے ہوا کہ بھئی وہ بگ بینگ سے، وہ کسی ایکسپلوژن سے ایک بم پھٹا اور ایسا ہوا۔ ایسا آپ سنیں، کبھی سنا؟ یہ تو بہت بڑی نیوز بنے گی، مگر ایسی کبھی نیوز نہ آئی نہ آنے والی۔ ایکسپلوژن ہمیشہ ڈسٹرکشن کا سبب بنتا ہے، تباہی کا سبب بنتا ہے، نہ کہ کنسٹرکشن۔ کوئی ڈیزائن نہیں بنتا اس سے۔ ایک بچے نے کہا نہیں بنتا ہے۔ اچھا کہاں بنتا ہے؟ دیکھیں آپ آ جائیے جب یہ 4 جولائی ہو اس ملک میں یا دوسرے ملکوں میں، اپنے جو ان کے قومی دن ہیں اس میں جب وہ فائر ورکس کرتے ہیں تو کیا خوبصورت، کیا شاندار ڈیزائنز، کیا کلرز۔ دیکھیں شاندار ڈیزائن، ایک طرح کا ایکسپلوژن ہی تو ہے وہ بھی، وہ فائر ورک جو ہے تو کتنے اچھے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، بس یہیں پر تم کو لانا تھا اور شہزادی تم کو وہیں لانا چاہتا۔ تو اگر تم یہ مثال دے رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ وہ جو شاندار ڈیزائن جا کر آسمان پر بنتے ہیں اور تم کو نظر آتے ہیں پھٹنے کے بعد، وہ خود بخود ہو جاتے ہیں، خود بخود ہو جاتے ہیں یا اس کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے پہلے سے کہ بھئی یہ ہوگا اس میں یہ کلرز آئیں گے، یہ ہوگا اس میں یہ کلرز آئیں گے، یہ ہوگا تو اس کا شیپ یہ گول بنے گا، یہ آئے گا تو اس کا شیپ یہ بنے گا۔ یہ پہلے سے ڈیزائن ہوتا ہے یا خود بخود اچانک ہو جاتا ہے؟ کہا نہیں، وہ تو ڈیزائن پہلے سے کیا جاتا ہے۔ بس تو ہم بھی یہ مانتے ہیں بگ بینگ تو ہوا ہے، ہو سکتا ہے ہوا ہو، ہم بگ بینگ کے منکر نہیں ہیں، ہم منکر اس بات کے ہیں کہ بگ بینگ خود بخود ہو گیا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیزائن ہے، جو کوئی ڈیزائنر ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور اسی کو خدا کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ اللہ نے جو بنایا، کائنات کو خلق کیا، ذرعہا بمشیتہ، اپنے ارادے سے۔ یہ ذرع بھی اسی مفہوم میں، یعنی کہ کوئی چیز نہیں ہے اور ایک دم سامنے نظر آئے، یہ صرف خدا کی خصوصیت ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز، کوئی شخص، جتنے بھی موجود ہیں اس دنیا میں، وہ کسی چیز سے بناتے ہیں چیز۔ کوئی کائنات میں آج تک کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ایسا پیدا نہیں ہوا جو کوئی چیز نہیں ہے اور اس سے بنا لیا۔ آپ کے کمپیوٹرز ہیں، آپ کا ٹیلی فون ہے، آپ کی یہ لائٹ ہے، یہ جو بھی ڈسکوریز ہیں پوری دنیا میں سائنس کی، they are from something, they made it from something۔ کوئی چیز موجود ہے اور بس اس کی بنیاد پر کوئی چیز ڈسکور کی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہے اور ہو گیا۔ جب میں شروع میں امریکہ آیا، بہت دن کی بات ہے، تو اس زمانے میں ایک بڑی خبر آئی کہ کلوننگ کر لی گئی ہے۔ کلوننگ کا لفظ بھی شروع میں لوگوں نے سنا تھا، اور پتہ چلا کہ کلوننگ کامیاب ہو گئی ہے اور ایک شیپ کو کلون کر لیا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے، پہلے کلون شیپ جو ہے وہ ڈولی، اس کا نام رکھا گیا۔ اچھا، اب وہ میگزین کے، بالکل ٹائم میگزین کے سر ورق کے اوپر وہ ڈولی کی تصویر اور اس ڈولی کے بنانے والے کی تصویر اور اس کا نام، وہ بچہ لے کر ہمارے پاس آتا ہے، کہتا ہے دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ خالق صرف خدا ہے۔ اس میگزین میں لکھا ہے دی کریٹر آف ڈولی، کریٹر آف ڈولی، ڈاکٹر یون ولیم، اسکاٹ لینڈ یونیورسٹی یا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ، وہ اس کے خالق، he is the creator of this dolly, he created this dolly۔ تو یہ ڈولی جو ہے وہ اس پروسیس سے نہیں گزری جو تخلیق کی ریگولر پروسیس سے، پیدائش سے
عام طور پر شیپ گزرتے ہیں، کوئی بھی جاندار گزرتا ہے، یہ اس سے نہیں گزری بلکہ اس کو انہوں نے الگ سے کلون کیا۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اب جس نے کلون کیا اب اس کو کریٹر کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں کریٹر۔ ہم نے کہا اس کو کریٹر نہیں کہیں گے، کہا مگر اس نے کلون کیا۔ ہم نے کہا صحیح ہے، ہم بھی اس کو کریٹر مان سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ۔ اس نے جو کلون کیا، کلوننگ کس طرح ہوتی ہے؟ ایک سنگل سیل لیا ایک مادہ شیپ سے، سنگل سیل، اور اسی کا جو ایک پروسیس تھا، اور وہ پروسیس بھی اصل میں قدرتی پروسیس ہے جو اس نظام میں اللہ نے رکھا ہے، اس کو انہوں نے یوز کیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا اور پھر وہ شیپ کی شکل میں سامنے آ گیا۔ ایسے ہی تو ہوا کہ ہاں، ہم نے کہا دیکھو یہ تو شیپ تو بہت بڑا ہے نا، یہ تو بہت بڑی یہ شیپ، یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈاکٹر سے یا اس سائنٹسٹ سے جس نے ڈولی بنائی ہے اور خود کو کریٹر کہا ہے، اس نے تو نہیں کہا خود کو کریٹر، لیکن اس کو جس مفہوم میں بھی کریٹر لکھا گیا وہ ہم بھی کریٹر اس کو مان لیں گے کہ شیپ بنا کے نہ دکھائے، وہ جو سنگل سیل ہے وہ خلق کر کے دکھا دے، وہ چھوٹا سا سیل جس سے شیپ اتنی بڑی ڈولی بن گئی۔ جس دن تم ہم کو وہ دکھا دو گے کہ کسی نے وہ سیل آؤٹ آف نتھنگ بنایا ہے، اس وقت ہم سمجھیں گے کہ ہاں بھائی واقعی بات تو صحیح ہے۔ توجہ، یہ خالق۔ تو شہزادی یہ فرما رہی ہے کہ بھائی خالق وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ ہو اور بنا دے۔ اس کائنات آئی کہاں سے؟ تم خود کہاں سے پیدا ہوئے؟ ماں باپ کہاں سے آئے؟ پھر ان کے ماں باپ کہاں سے آئے؟ پھر وہ کہاں سے آئے؟ تو تخلیق، خالق کی وحدانیت، پھر اس کی مشیت، ذرا اپنی مشیت کے ذریعے۔ اس کے بعد پھر بڑے حسین پیرائے میں مزید گفتگو فرمائیے، میں یہیں پہ روکوں گا اس لیے کہ ہر جملہ آپ یقین جانے اس قابل ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ ان 5 مجالس میں 5 مختلف موضوعات کو ہمیں کور کرنا تھا، آج پھر توحید کے تعلق سے کافی وقت گزر گیا، لیکن چونکہ اسی سے مربوط ہے جو اب آج ہمارا رسالت کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، وہ اس سے الگ نہیں۔ اور جو جملے رہ گئے ہیں توحید کے پیراگراف میں آپ خود پڑھ لیں، میں نے صرف ایک اشارہ کر دیا کہ آپ کو مزہ آئے گا اگر آپ توجہ سے غور سے سنتے چلے جائیں گے۔ واقعی اتنے دلچسپ ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا کہ اور بیان کر دوں، لیکن میں اس کو روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع آیا تو ہم صرف ایک ایک پیراگراف پر تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب آئیے نیکسٹ جو پیراگراف ہے، یعنی دوسرا جو حصہ ہے اس خطبے کا، وہ رسالت کے بارے میں ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد وہ اشہد ان ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ علیہ وسلم۔ اور میں گواہی دیتی ہوں توحید کی، اب میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی، اللہ کے عبد ہیں اور رسول۔ اب دیکھیں جس انداز سے نبوت کا تعارف کرایا وہ بڑا حسین ہے۔ ایک تو عوام کو بتا دیا کہ دیکھو یہ کلمہ تم لوگ سب پڑھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ خبردار مجھے کسی سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی نہ کرنا، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان کلمہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا جو میں پڑھ رہی ہوں۔ صرف مجھے حق ہے یہ کہنے کا کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي محمد، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ محمد اللہ کے رسول، میرے باپ ابی محمد۔ یہ باپ کہہ کر کوئی خطاب نہیں کر سکتا،
اور ویسے بھی قرآن نے منع کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اگر کوئی ہمت کر کے کرنا بھی چاہے کہ نہیں وہ تو ہمارے باپ کے جیسے تھے، چلو ہم کہہ تو دیں باپ ہے، نبی تو باپ ہوتا ہے، چلو ہم باپ کہہ پکار، خبردار تمہارے مردوں میں سے نبی کسی کا باپ نہیں، باپ مت کہنا اس، باپ کی جگہ ہے، باپ سے بڑھ کر ہے، باپ سب کچھ ہے، ابوا ہادی الامہ ہے، لیکن تمہارے کسی کا فزیکل باپ نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتے میرے باپ۔ آج فاطمہ سب کے سامنے کہہ رہی ہیں ابھی محمد، ایسا کلمہ کوئی اور پڑھ سکتا ہے؟ جب نہیں پڑھ سکتا کوئی ہمارے جیسا ہو بھی نہیں سکتا، ہمارا کلمہ بھی یونیک ہے، ہمارا کلمہ بھی تم سے ممتاز کلمہ ہے۔ عبد و رسول اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسل، میں اس نبی کی بات کر رہی ہوں اپنے بابا کی کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا، اختارہ اختیار کیا، ان کو منتخب کیا، وانتجبہ اور انہیں چن لیا، قبل ان ارسل اس سے پہلے کہ وہ انہیں دنیا میں رسول بنا کے بھیجے۔ اب دیکھیں ایک ہی خطبے میں کتنے مسائل عقائد کے حل کیے ہیں۔ اب یہ ان کا جواب ہے کہ وہ 40 سال کے بعد رسول بنے، اللہ نے 40 سال کے بعد رسول بنا گیا، 40 سال کے بعد نہیں بنایا، اس دنیا میں رسول بنانے سے پہلے ان کا انتخاب رسالت کے لیے اللہ نے کر لیا تھا، قبل ان ارسل۔ عجیب بات ہے۔ اب دیکھیں ایک لفظ آ رہا ہے بہت دلچسپ، وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ اجْتَبَلَ، اور اس سے پہلے کہ ان کا انتخاب کرے اللہ نے ان کا نام منتخب کیا، سما، تو بھیجنے سے پہلے انتخاب کیا، انتخاب سے پہلے نام رکھا، سما ہوں۔ بھئی دیکھیں یہ فاطمہ کا کلام ہے، اس کو اگر آپ ایسی سن کے گزر جائیں تو کوئی مزہ نہیں آئے گا، جیسے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں بس قرآن پڑھنے کے لیے قرآن نہیں، سمجھ کے دیکھو قرآن میں کیا حکمتیں ہیں، ہر لفظ میں کیا خزانے علم و حکمت کے پوشیدہ۔ اسی طرح شہزادی کا کلام ہے، معصومین کا کلام، سماہو ان کا نام رکھا اس سے پہلے کہ ان کو منتخب کرے، منتخب کیا اس سے پہلے کہ بھیجے، واصطفاہو قبل ان ابتعثہ، ابھی میں یہاں آؤں گا، اور ان کا استفاع کیا، ان کو چن لیا اس سے پہلے کہ ان کو مبعوث برسالت کرے۔ تو ایک ہے رسول بنا کے بھیجنا، وہ تو پیدا ہی رسول ہوئے، اور ایک ہے مبعوث برسالت کرنا، یعنی حکم دینا کہ اب آپ اپنی رسالت کا اعلان کریں۔ یہ سب تو مبعوث برسالت کرنے سے پہلے اللہ نے ان کا انتخاب کیا، انتخاب کرنے سے پہلے اللہ نے ان کا نام رکھا، نام رکھنے سے پہلے اللہ نے انہیں بحیثیت رسول چن لیا۔ تو یہ تسلسل بیان کیا، اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، اللہ نے توجہ کی، ان کا نام رکھا اس وقت رکھا جبکہ ابھی خلائق یہ پوری مخلوقات غیب کے پردے میں پوشیدہ تھی، کوئی چیز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا اس کائنات میں، اس وقت اللہ نے خاتم النبیین کو منتخب بھی کیا، ان کو رسول بھی بنایا، ان کا نام بھی رکھا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہ نام رکھنے کے اوپر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نام رکھا بتائیں؟ اشہد ان ابی محمد، یہ تو نام رکھا،
نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسم گرامی کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. تو اللہ نے نام رکھا اور اس وقت رکھا جب کوئی چیز نہیں تھی اس کائنات میں. یہ شہزادی فرما رہے میرے بابا وہ نبی ہیں، تم نے ان کو پہچانا بھی، تم نے ان کو کچھ سمجھا بھی، تم نے ان کی معرفت کچھ حاصل کی، ان کی عظمت کیا ہے، اس وقت ان کا نام رکھا. تو یہ نام رکھنا کیا مطلب؟ یعنی یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ اسم گرامی اس وقت اللہ نے رکھا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھی، نہ کوئی اسم تھا نہ کوئی مسمى تھا. اس وقت اللہ نے اسم رکھا اور اللہ نے رکھا. اللہ نے منتخب کیا یہ نام، اللہ نے منتخب کیا یہ عہدہ، اللہ نے منتخب کیا یہ منصب، اللہ نے ان کو بھیجا اس دنیا میں. اللہ نے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو نام بھی خدا کی طرف سے ہے. مگر اب پوچھنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اب اس میں کیا کسی کو انکار ہو سکتا ہے کہ نام اللہ نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ اس میں شک ہو سکتا ہے کسی کو؟ کوئی شک نہیں کرے گا، کوئی مسلمان نہیں کہے گا. ہر مسلمان کہے گا ہاں بے شک ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے انعام رکھا. جب اللہ نے انعام رکھا تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ جب نام رکھا اور نبی پیدا ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے، ابھی تو وہ پیدا ہی ہوئے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ یہ اسم محمد جو اللہ نے رکھا وہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ وہ اس دنیا والوں کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا نام محمد رکھنا ہے؟ جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں کس کو معلوم تھا کہ اس کا نام اللہ نے محمد رکھا ہے، لہذا میں محمد رکھوں؟ اللہ نے کوئی نبی بھیجا تھا؟ اللہ نے کوئی آیت نازل کی تھی؟ کوئی کتاب اتری تھی؟ کہ نہیں. تو پھر نام اس نے رکھا، نام اس نے منتخب کیا، سماہو، نام اس نے منتخب کیا. مگر جب دنیا میں آئے تو نام رکھا کس نے؟ یہ بتا، وہ کون ہے جس نے نام رکھا؟ جس کا بھی نام لوگے ہمیں پریشانی نہیں. اگر کہو عبد المطلب نے رکھا، باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، عبد المطلب نے رکھا، چلیں صحیح ہے. ماں نے رکھا آمنہ نے، چلو کوئی بات نہیں. نہیں وہ چچا تھے، شروع ہی سے انوالو تھے. کون؟ ابو طالب. ابو طالب نے رکھا، بالکل. تو یہ عبد المطلب یا ابو طالب یا آمنہ جن کی زبان مبارک پر سب سے پہلے یہ اسم محمد آیا اور انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے جس کا یہ نام ہے، یہ نام کیسے انہوں نے لیا، یہ نام کیسے رکھا؟ یہ نام تو اللہ نے رکھا تھا. ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ نام ہم کو رکھنا ہے، اللہ کی طرف سے رکھنا ہے؟ یہ کیسے ان کو معلوم ہوا؟ جب تک کہ ان پر الہام کا آپ اعتقاد نہ کر لیں، یہ نہ مان لیں کہ وحی تو نہیں آئی ہوگی لیکن الہام ضرور آیا ہوگا، کہ اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا ہوگا کہ اے ابو طالب اپنی زبان پر یہ نام جاری کر دو، اس لیے کہ ہم نے ان کا نام محمد رکھا ہے. ذریعہ اس نام گزاری کا کون ہے اس کو سلام کرو، ورنہ ہو سکتا ہے دین سے تم خارج ہو جاؤ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جو فرمائے کیا حسن ہے اس کلام میں. وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج ہم اس مضمون پر جتنی بات کر سکیں. اب آپ دیکھیے اذ الخلائق، کہ وہ وقت تھا اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، غیب میں چھپی، وبستر الاحاویل مصونہ، اور بھیانک اندھیروں میں کہیں پر چھپی ہوئی تھی پوری کائنات. وبنہایت العدم مقرونہ، اور عدم کے کہیں کناروں پر یہ کائنات کہیں عدم کے کناروں میں کہیں نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کس انداز سے اپنے قدرت کے اظہار کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، اور یہ کائنات عالم وجود میں آئی. لیکن اس عالم وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے کس کو خلق کیا؟
خاتم النبیین، تو فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ اب اس کو سب سے پہلے خاتم النبیین پیدا ہوئے، اس کو اس بات سے ملائیں جو توحید کے تعلق سے شہزادی نے اللہ کے لیے کہیں کیا کہ اللہ نے اشیاء کو عدم سے پیدا کیا بغیر کوئی مثال سامنے رکھے۔ وہ مصور ہے، اس نے تصویر بنائی بغیر کسی شے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب یہ تصویر بنائی اور چیزوں کو بنایا اور بغیر مثال کے بنایا، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی خاتم النبیین کا ذکر بھی ہو رہا ہے تو اس سے بھی توحید ثابت ہو رہی ہے، خدا کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے نبوت ثابت ہو رہی ہے۔ وقت نہیں اور نہ میں اس کو تشریح سے سمجھاتا، لیکن اختصار کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ رسالت کے ذریعے سے توحید ثابت ہو رہی ہے اور توحید کے ذریعے سے رسالت ثابت ہو رہی ہے۔ شہزادی جس انداز سے اس خطبے میں ارشاد فرما رہی ہے، توحید کے جو صفات بیان کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ عادل بھی ہے، اس نے ہر شے کو ڈیو پروپورشن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ عدل و انصاف ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ اس کائنات میں جب انسان کو پیدا کرے تو اس کی ہدایت کا بھی انتظام کرے۔ اس انتظام کا یہ پہلو ہے کہ اس نے کائنات کو بعد میں بنایا۔ اس کا جو سب سے بڑا ہادی تھا، اس کائنات کے لیے رحمت ہونے والا تھا، اس کو سب سے پہلے بنایا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ توحید الہی سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے اس کائنات کے لیے ایک ہادی بنایا اور پہلے بنایا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو سامنے کی بات دیکھ لو کہ آدم کو بعد میں بنایا، آدم کو بعد میں بھیجا، اس کائنات کو پہلے خلق کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کائنات جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان موجود ہو اور پانی نہیں ہو، انسان موجود ہے سانس لینے کے لیے ہوا نہیں ہے، انسان موجود ہے کھانے کے لیے غذا نہیں ہے۔ ساری وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری تھی وہ پہلے مہیا کی، پھر انسان کو بھیجا۔ اسی لیے پہلا انسان جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اسے ہادی بنا کے بھیجا، تاکہ بتا دیا جائے کہ بھئی ہادی کا وجود جبکہ کوئی ہدایت پانے والا نہیں ہے، ایسا ہی ہے جیسے پانی، جیسے ہوا، جیسے غذا۔ تو بغیر جن چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ان میں سے ایک چیز ہادی بھی ہے، ہادی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جب ہادی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے پہلے ہادی کا نظام کیا۔ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا پہلے پانی کا نظام کیا، ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا پہلے ہوا کا نظام کیا۔ تو جس چیز کو پہلے پیدا کیا جاتا ہے اس پر بعد والی چیزوں کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی زندگی منحصر ہے ان تمام چیزوں پر جو انسان سے یعنی پہلے پیدا کی گئی۔ یہ پوری کائنات، اب اس کائنات سے بھی پہلے کوئی پیدا کیا گیا۔ پتہ چلا کہ اس کائنات کی زندگی اور وجود کا انحصار کس پر ہے؟ اس موجود پر ہے جو اس کائنات سے پہلے خلق کی گئی، اور وہ وہی ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور شہزادی فرماتی ہیں کہ اس وقت اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور پیدا کیا جب ابھی یہ کائنات عدم کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ توجہ فرمائی، اس کا مطلب کہ ساری کائنات کا وجود ڈیپینڈ کرتا ہے خاتم النبیین کے وجود پر۔ اگر کائنات کو خاتم النبیین کی ضرورت نہ ہوتی تو خدا خاتم النبیین کو پہلے نہیں پیدا کرتا۔ پہلے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد والی چیزیں ان کے وجود منحصر ہے آپ کے وجود پر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات صدقے میں پیدا ہوئی ہے خاتم النبیین کے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں تھا، انا وعلی من نور واحد، ہم ایک ہی نور سے ہیں۔ یہ 14 ایک ہی نور کا حصہ ہے، فاطمہ بھی اسی نور کا حصہ ہے۔ تو بتانا چاہتی ہیں کہ جس وقت میرے بابا اس وقت پیدا ہوئے، اس وقت ان کا انتخاب ہوا، میں اس وقت موجود تھی۔ تو بس میں تمام کر رہا ہوں
یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا وجود خاتم النبیین کے وجود سے ثابت ہو رہا ہے، اللہ کا وجود، اور اللہ کے وجود کے ثبوت سے خاتم النبیین کا ثبوت ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی اگر اللہ ہے تو نبی کا ہونا ضروری ہے، حجت الہی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر حجت الہی ہے تو اللہ کا وجود لازم اور ضروری ہے، جس کے لیے وہ حجت بن کر آیا ہے۔ تو جس انداز سے توحید و نبوت کو شہزادی نے یہاں ملایا وہ بہت ہی یونیک اسلوب اور اسٹائل ہے۔ میں گفتگو کو یہاں روکوں گا اور یہاں سے انشاءاللہ شہزادی نے پیغمبر اسلام سے پہلے کے جو حالات بیان کیے ہیں اور خود خاتم النبیین کے تعلق سے تھوڑی سی مزید گفتگو، اور اس کے بعد پھر امت کا حال اور قرآن کا تذکرہ، یہ دو باتیں ہوں گی، امت اور قرآن۔ یہ ہماری تیسری مجلس کا عنوان ہوگا کل۔ تو آپ آگے کے اس گویا خطبے کے حصے کو پڑھ کے آئیے گا، اور پھر چوتھے حصے میں ہم فلسفہ احکام پر گفتگو کریں گے۔ شہزادی نے جو تمام احکام کی فلسفی کیا ہے اس کو بیان کیا، اور آخر میں پھر آپ کا فرمانا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، پہچان لو میں فاطمہ، اور اس کے بعد کا جو پیراگراف ہے اور جو حصہ ہے حالانکہ کافی طولانی ہے اور اس میں بھی بہت سے حصے ہیں، لیکن ہم جلدی ہی اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان 5 مجلسوں میں کوئی ایک مفہوم ایٹ لیسٹ سامنے آ جائے، اور باقی تو مزید ریسرچ اور تحقیق اور مطالعہ یہ تمام مومنین کا فرض ہے۔ تو اب جو شہزادی نے اپنے بابا کا ذکر فرمایا اور اتنے شاندار فضائل پیغمبر اسلام کے بیان کیے، اس میں عجب نہیں جو شہزادی یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ یہ امت جو بابا کی آنکھ بند ہوتے ہی اس طرح بدل گئی، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کس کا کلمہ پڑھو۔ اور دیکھو آج ان کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ایام فاطمیہ ہیں، میں نے عرض کیا کہ جیسے ہم فضائل کا ادراک نہیں کر سکتے، ایسے ہی مصائب کا بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ یعنی ایسی کیا بات تھی دنیا میں، دنیا کا اصول ہے، قانون ہے، کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہوتا ہے تو لوگ اس کے گھر پر پہنچ کر تعزیت پیش کرتے ہیں، اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور اگر کوئی بڑی شخصیت ہے جس کا انتقال ہوا ہے تو پوری قوم جمع ہو جاتی ہے اور گھر والوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غم آپ کا تنہا نہیں ہے، ہمارا بھی غم ہے۔ کیسی مظلوم ہے وہ بی بی، اور یہ مظلوم ہے تو رسول اللہ کی بھی تو ہے، کیسی مظلوم ہے وہ باپ اور کیسی مظلوم ہے یہ بیٹی، کہ وہ باپ دیکھ رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کو اذیت نہیں دی گئی، کسی نبی کو، اس لیے کہ پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ حالات دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو خود نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے، نبی کے قتل کی سازش کریں، تبوک سے واپسی میں پیغمبر کو قتل کرنے کی مکمل سازش جن لوگوں نے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر پیغمبر کے سامنے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، تو پیغمبر ان حالات سے دیکھ رہے تھے کہ جو میرا خیال نہ رکھیں، جو میرے قتل اور میری توہین پر اتر آئیں، میری آنکھ بند ہونے کے بعد میری اولاد کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین سے کہہ دیا کہ یا علی صبر کر،
یہ وصیت علی کو کر دی گئی صبر کی، اور یہ اتنی سخت وصیت تھی کہ علی کے لیے اس سے زیادہ مشکل مرحلہ اور امتحان کیا آ سکتا ہے؟ امیر المؤمنین، ان کو اذیت دی جائے، ان کو ستایا جائے، وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، علی نے کیسے برداشت کر لیا؟ ہم یہ کہتے ہیں یہی تو کمال ہے علی کا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ علی نے کیسے برداشت کر لیا۔ علی نے اسلام کے لیے اس لیے برداشت کیا کہ پیغمبر کی وصیت تھی، یا علی جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ اس سے زیادہ ہونے والا ہے، صبر کرنا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امیر المؤمنین گھر میں ہیں، امیر المؤمنین اپنے نبی پیغمبر رسول کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خاموش ہیں۔ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتی ہے، اب نبی کا جنازہ ہے، نبی کا جنازہ ہے۔ پیغمبر اسلام کے جنازے میں جو لوگ شرکت نہ کریں، اس سے علی کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، فاطمہ کو بھی اندازہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو خطبہ پڑھا گیا ہے 10 دن کے بعد، میں نے عرض کیا تھا 10 دن، لیکن کیا فدق مل گیا واپس؟ نہیں۔ دیکھیں یہی مصیبت بہت بڑی ہے کہ فاطمہ گئی دربار میں اور خالی ہاتھ واپس، نبی کی بیٹی خالی ہاتھ دربار سے واپس آئے، کتنی اذیت اور تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد اب جو کچھ ہوتا ہے، وہ پیغمبر جو آخری وقت میں جن کا سر اقدس فاطمہ کے زانو پر ہے، فاطمہ کے زانو پر ہے، اور کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور شہزادی منع کرتی ہیں، وہ پھر آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کہتی ہیں چلی جا، وہ چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، اور آنکھوں سے جب آنسو گرتے ہیں پیغمبر کی رخسار اقدس پر، اور آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں بیٹی کیا بات ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں بابا۔ کوئی شخص سے بار بار دروازے پہ دق الباب کرتا ہے، اندازہ کیجیے۔ پیغمبر اسلام روتے ہوئے کہتے ہیں میرے لال، میری فاطمہ، اسے آنے دو، یہ وہ ہے جو کہیں جانے کے لیے کسی کی اجازت نہیں مانگتا، یہ صرف تمہارا دروازہ ہے، یہ صرف تمہارا گھر ہے کہ جبرائیل بھی آتے ہیں تو اجازت مانگتے ہیں، ملک الموت بھی آ رہا ہے تو اجازت مانگ رہا ہے، فاطمہ اس کو آنے دو۔ کہہ تو دیا پیغمبر نے کہ تمہارا دروازہ وہ ہے کہ جہاں جبرائیل بھی آتے ہیں تو اجازت مانگتے ہیں، تمہارا دروازہ وہ ہے جہاں ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا، آنے دو۔ اس دروازے پہ کوئی کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا، میں اس دروازے کو جلا دوں گا، اور شہزادی کہتی ہے ظالم تو اس دروازے کو جلائے گا جس میں حسن و حسین رہتے ہیں، اس گھر کو جلائے گا؟ تو آواز آتی ہے وہ ان رہا کریں، اگر حسن و حسین رہتے ہیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ جواب کون سن رہا ہے؟ نبی کی وہ بیٹی کہ جو کچھ دن پہلے اسی دروازے پر کائنات کا رسول کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے کھڑے ہو کے جس دروازے پر سلام کیا جا رہا ہے، اس دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر شقی جمع ہو رہے ہیں، اور کس ظلم کے ساتھ، کس جرأت و جسارت کے ساتھ کہ شہزادی دروازے کے اس طرف ہے اور ظالم دروازے کے اس طرف ہے۔ اب جو کیفیت بیان کی گئی ہے شہزادی کی شہادت کی، اس کو ہر شخص پیش نہیں کر سکتا، اس کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن تاریخ جو بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ شہزادی اس طرف کھڑے ہو کے یہ ان کو دور رکھنا چاہتی ہیں، اس دروازے کو آگ مت لگانا، اس دروازے کو کھولنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس دروازے کو ضرور آگ لگائیں گے، ہم اس دروازے کو ضرور گرائیں گے۔ وہ شہزادی اس طرف ہیں، اس طرف ظالم ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ تھا، یہاں تک کہ روایات بیان کرتی ہے کہ 40 لوگ تھے،
اور انہوں نے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی. ادھر جناب معصومہ ہے جو دروازے کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، جیسے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھوکر مار کر، ادھر اس دروازے کو ٹھوکر ماری جا رہی ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے، جہاں فرشتے نازل ہوتے تھے، اس کو دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شہزادی اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی اثناء میں دروازہ گرتا ہے. شہزادی دیوار کے ایک طرف، شہزادی ہیں دیوار ہے ایک طرف دروازہ ہے. جب یہ ظالم اندر داخل ہوتے ہیں تو شہزادی نے پھر بھی روکنے کی کوشش کی ہے، تو قنفذ نے ایک مرتبہ وہ ظلم کیا کہ زمین و آسمان ہلنے لگے. پہلے تو شہزادی کے بازو پر تازیانہ مارا، اور تازیانہ ایسا تازیانہ کہ شہزادی کا ہاتھ، پھر اس کے بعد شہزادی کبھی تسبیح نہ پڑھ سکی، شہزادی کبھی اس ہاتھ سے کام نہ کر سکی. اللہ اکبر. 3 زخم ایک ساتھ شہزادی کو لگے اس موقع پر. ایک ہاتھ پر زخم تھا، اور یہ دروازہ گرایا گیا، اور در و دیوار کے درمیان یہ عصمت و طہارت، یہ معصومہ. اللہ اکبر. ظالموں نے ایک مرتبہ دروازے کو دھکیلنا شروع کیا. الفاظ روایت کی ہیں کہ اثرونی، مجھے در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا. کہاں شہزادی کا جسم نازنین، کہاں وہ ظالم 40 لوگ، اور دروازے کو دھکیلنے بی بی روکنا چاہ رہی ہے. ایک طرف دیوار ہے، ایک طرف دروازہ ہے. بس میں کیا عرض کروں، اس دروازے کے گرنے میں 3 زخم ایک ساتھ بڑے ایسے لگے، ایک بازو، ایک سینے پر، اس لیے کہ وہ دروازہ جس کی میخ سینے میں در آئی، اور تیسرے پسلیاں. ارے جو پسلی ٹوٹی نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا. سانس ایک سانس لے رہی ہے تو اذیت ہو رہی ہے. بس شہزادی ایک مرتبہ زمین پہ گر کے آواز دیتی ہے، اے فضہ دوڑو، فقد قتلوا ما فی. ارے میرے شکم میں میرے محسن کو ظالموں نے شہید کر دیا. یہ کائنات کا سب سے چھوٹا شہید ہے جسے شکم میں شہید کیا گیا ہے. ہاں مگر میں عرض کروں گا شہزادی، کتنا ظلم ہوا ہے آپ پر، کتنی اذیت دی گئی ہے آپ کو. مگر آئیے ذرا کربلا میں بھی دیکھیں، یہ سلسلہ ظلم جاری ہے. ہاں ایک بی بی ہے جو کھڑی ہوئی تلے زینبیہ پر آواز دے رہی ہے، کوئی میرے حسین کو بچاؤ، کوئی ہے میرے حسین کو بچانے والا، ہائے میرا حسین تباہ ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز دے اہل بیت سنت سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و مامون فرما. بہت سے مؤمنین جو کووڈ 19 کی اس وبا کا شکار ہوئے ہیں، خداوندہ ان کو صحت و شفا عنایت فرما. اللہ تو اس وبا سے اور ہر طرح کی بلا اور بیماری سے حفظ و امان فرما. اللہ آمین. جو مومنین کسی طرح بھی پریشان ہیں، خداوندہ مختلف طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیاں ساری مشکلات آسان کرنا، دعاؤں کو قبول فرما، امام الزمانہ کی ظہور و تعظیم فرما،